نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں بھی وما یأتیہم من رسول اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ ہوتے اس کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین اسی طرح ہم اس کو بٹھاتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ ایمان نہیں رکھتے اس کے ساتھ. وقد خلت سنت الاولین اور یقیناً گزر گیا طریقہ پہلے لوگوں کا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ پس وہ ہو جائیں اس میں چڑھتے ہوئے. لَقَالُوا تو یقیناً کہیں إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بے شک جادو کیا گیا ہے پھر گئی ہیں ہماری آنکھیں. بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحجر کا پہلا رکوع آیات نمبر 10 سے لے کر 15 تک تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ کفار حسرت کریں گے کہ کاش ایمان لے آتے، لیکن اس وقت حسرت کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، اے میرے محبوب اگر یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، تو آپ سے پہلے جو میرے رسول تھے ان کے ساتھ بھی لوگوں کا رویہ اسی طرح کا ہی تھا. اللہ کے سچے رسول ان کو اللہ کا پیغام سناتے اور مجرم لوگ ان کو آگے کوئی شاعر کہتا اور کوئی دیوانہ کہتا. نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء کے صبر کی کیا بات ہے. وہ اللہ کا حکم بھی پورا کرتے اور لوگوں کے تانے بھی سنتے، لیکن اللہ کے حکم میں
ذرا بھر بھی سستی نہ دکھاتے، بلکہ بڑی ہی استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کے اللہ کا حکم بیان کرتے۔ ایک موقع پہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے محبوب صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی پہلے گروہوں میں، یعنی پہلے لوگوں میں، پہلے قوموں میں رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ آپ سے پہلے بھی رسول آئے، لیکن لوگوں کا رویہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی رسول آتا لوگ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے اس کا۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، میرے سچے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ کے سچے رسول اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اور قوم کا رویہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ نوح کی بات ہی ہمارے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور کپڑے سمیٹ کر تکبر کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، نہیں سنتے تیری بات۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پیچھے جا کر کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، وہ کدھر جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہائے افسوس، یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں پر، کیا رویہ کیا میرے رسولوں کے ساتھ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم والے کہہ رہے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اے ہود ہمارے الہوں کی تجھے کوئی بد دعا لگ گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں لیکن قوم والے الٹا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم والے کیا کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اے شعیب اگر تو ہماری برادری کا نہ ہوتا کب سے ہم تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دیتے، اور تو ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتا، ہم تو صرف برادری کا لحاظ کر رہے ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں پر۔ اور جب میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اور چچا بھی پتھر مارنے پر آ گیا، اور نعوذ باللہ کہنے لگا تبا لک لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ استغفر اللہ۔ حضور دعوت دے رہے ہیں اور کوئی آپ کی بات سنتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، دکاندار اپنے کام کاج میں لگے ہوئی ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کی عبادت کرو قیامت آنے والی ہے۔ ابو لہب پیچھے پیچھے جا رہا ہے مٹی ہاتھ میں اٹھا کر، اور حضور کی طرف پھینکتا جاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اپنے کام میں لگے رہو، میرا بھتیجا دیوانہ ہو گئے، اس کی بات نہ سنو۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کیا کیا صدمے اور کیا کیا دکھ اللہ کے انبیاء کو دیے گئے۔ پھر جب اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تو حضور طائف چلے گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے سچے رسول، میرے خیال کے مطابق آپ کی پاک زندگی میں احد کا دن بڑا مشکل دن تھا، جب آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور آپ کھائی میں بھی جا گرے، اور آپ کے ماتھے مبارک سے بھی خون بہنا شروع ہوا۔ حضور نے فرمایا عائشہ احد کا دن کیا سخت دن تھا، اس دن تو میرے ساتھ کچھ لوگ تو تھے،
تو مجھ سے طائف کا قصہ کیوں نہیں سنتی جب میں اکیلا پتھر کھانے والا تھا، پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے ان سے بات کی، کوئی مذاق اڑا کر کہتے ہیں اللہ کو تیرے بغیر اور کوئی نہیں ملا تھا جس کو رسول بناتا، کوئی کیا کہتا اور کوئی کیا کہتا۔ پھر وہ پتھر مار مار کے مجھے اپنے شہر سے نکال رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں جا کر جس باغ کے اندر پناہ لی وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، دشمن کے باغ کے اندر جا کر پناہ لی، اور پھر بارگاہ الہی میں رو کر کہنے لگی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، جو میرے ساتھ ہوا میں کس کو سناؤں، کون میرا سننے والا ہے تیرے بغیر، میں کس کے سامنے جا کر فریاد کروں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، تو ہی سب سے بڑا مہربان ہے، تو ہی اپنے کمزور بندوں کا مشکل کشا ہے۔ یا اللہ تیرے سامنے فریاد کر رہا ہوں۔ اتنی بات تو سے تیرا نبی پوچھتا ہے تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، اپنے نبی کو کن لوگوں کے حوالے کر دیا، لیکن یا اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تو راضی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، مجھے معلوم ہے میرے محبوب تجھے بڑا دکھی کیا ان لوگوں نے، لیکن آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا، پہلے گروہوں اور جماعتوں میں بھیجا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لوگ ان کے ساتھ یوں ہی ٹھٹھے کیا کرتے تھے، میرے سچے رسولوں کے ساتھ لوگ یوں ہی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس کو دباتے ہیں چبھوتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ جب حق بات کہی جاتی ہے مجرموں کے دلوں میں بڑی چوب پڑتی ہے، جب میرا پیغام سنایا جاتا ہے مجرمین کے دلوں میں بڑی زد پڑتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، میرے محبوب ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ آپ کو کہتے ہیں، یقیناً آپ کا دل بڑا دکھی ہوتا ہے۔ فانهم لا يكذبونك، میرے محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ اللہ کی آیتوں کے دشمن ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، یہ تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ میری آیات ان سے برداشت نہیں ہوتی اور ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم اس کو چبھو دیتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو دبا دیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لاتے اس کے ساتھ، جن کے دلوں میں ضد موجود ہے بھلا وہ ایمان کہاں لائیں، ان کے پاس تو سچا نبی چل کے جاتا ہے وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اپنے کفر کو چھوڑتے نہیں ہیں، سچے نبی کو جھوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ نہیں ایمان لاتے اس کے ساتھ۔ وقد خلت سنت الاولین، پہلے سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، گزر گیا طریقہ پہلے لوگوں کا۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کو قوم والے دو ٹوک کہنے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہے، اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون بہ، جو ضدی ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والوں نے کہا اگر آپ چاند کے ٹکڑے کریں تو ہم مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے لیے چاند ٹکڑے کرنا کیا کام مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا
تو اشارہ تو کر، دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی دکھا دیا لیکن نہیں مانے، کہنے لگے پہلے جادو زمین پر چلتا تھا، اب تو اوپر بھی چلنا شروع ہو گیا۔ لا یؤمنون بہ، ضدی آدمی نہیں مانتا، جس کے دل میں ضد ہو، عناد ہو، وہ کبھی نہیں مانتا۔ وقد خلت سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ بھی گزر گیا ہے۔ صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا پتھر سے اونٹ نہیں نکلے تب ہم مانیں گے، اللہ نے نکال کر دکھا دی، پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ فرماتے ہیں وقد خلت سنت الاولین، پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابینا کو بینا کرتے، کوڑ کے مریض کو درست کرتے، مردے کو زندہ کرتے، پرندے کی حیت بناتے تو اس میں پھونک مارتے، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا۔ بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پے ہو گئے، نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وقد خلت سنت الاولین، پہلا طریقہ چلا آ رہا ہے، میرے سچے نبیوں کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ بڑا مشہور ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں آپ میرے محبوب ان کے لیے پریشان نہ ہو، انہوں نے نہیں ماننا، جو ضد پہ ڈٹے ہیں انہوں نے نہیں ماننا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، اگر وہ ساری باتیں ان کی مان لی جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ سنیے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کا، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ سے آسمان میں چڑھنا شروع ہو جائیں۔ ان کو کہا جائے تم جاؤ اوپر چڑھ جاؤ، جنت دیکھو جہنم دیکھو، اگر ان کو ہم آسمان پر بھی لے جائیں تو پھر بھی یہ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یقیناً کہیں گے ہماری آنکھیں کوئی پھر رہی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ آسمان سے پھر کے بھی آئیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، ایسے ضدی۔ بس وقت مختصر ہے، صرف 2 منٹ میں یہ آیات دیکھ لیں آپ۔ 15واں سپارہ نکالیں، 15واں سپارہ نکالیں، سورہ بنی اسرائیل چند ورقے آگے ہے، اور سورت کا نام بنی اسرائیل ہے اور سورۃ الاسراء بھی لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 90۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، دو نام ہیں اس سورت کے، آیت نمبر 90۔ کیسے کیسے مطالبے اور کیسی کیسی ضد اندر بھری ہوئی۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہا کرتے، وہ مجرمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ زمین سے چشمے نہ جاری کر دیں، آپ نکالیں زمین، جہاں سے ہم کہتے ہیں یہاں سے چشمے جاری ہو جائیں، او تکون لک جنت، یا آپ کے لیے باغ ہو، من نخیل وعنب، کھجوروں سے اور انگوروں سے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، بیچ میں نہریں جاری کر دیں، او تسقط السماء، یا آسمان کو کا ٹکڑا گرائیں، کما زعمت علینا، جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہمارے اوپر گرائیں، کسفن طے بطے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، او تأتی باللہ، یا اللہ کو لے آئیں، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے کوئی گھر ہو سونے کا، او ترقا فی السماء، یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا اگر آسمان کا دروازہ کھول اور یہ چڑھ بھی جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ وہ کہتے تھے آسمان پہ چڑھ جائیں، او ترقا فی السماء، یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک، اور اگر آپ چڑھ بھی گئے ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ لے آئیں ہمارے اوپر کتاب جس کو ہم پڑھیں۔
ہم دیکھیں کہ اللہ آپ کو کتاب دے رہا ہے اور پھر آپ لے رہے ہیں، پھر ہم مانیں گے، ایسے نہیں مانتے۔ اب یہ ان کے مطالبے چشمے جاری ہوں، نہریں ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں، ان سارے اعتراضات کا ایک جواب دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، تو کہہ دے میرے محبوب سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ تم کہتے ہو یہاں سے چشمے ہو، یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ سارے کام میرے نہیں، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ جو تمہارے مطالبے ہیں، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قل سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں تو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی قدرت کے اندر شریک بننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو معلوم ہوا ضد کا کوئی علاج نہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ ضد کا کوئی علاج نہیں، اللہ نے ضد سے محفوظ فرمایا۔